اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں برکت ڈالے. ایک تو جو میں لکھتا ہوں اس میں برکت ڈالے اور ایک جو وقت ہے اس میں برکت ڈالے. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے اگر ٹائم لینئر چل رہا ہے ایسے بالکل یوں چل رہا ہے تو ہمارے طرح کا جو بندہ ہے جو طالب علم ہے اس کے لیے ٹائم یوں چلنے کی بجائے تھوڑا سا ٹائم پھیلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک مومنٹ پھیلتا ہے, اس مومنٹ میں ہم کام کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اصل میں یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹیچنگ جو ہے وہ مجھے نت نئے لوگوں سے ملواتی ہے, نت نئے انسانوں سے, رنگا رنگ سے, اللہ کی مخلوق سے. اس سے میں انسپریشن لیتا ہوں. مثلا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے بظاہر بالکل بلینک آئیز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد آ کے ایسے سر پھینکے گئے, سر میں نے بڑا سیکھا. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تمہاری تو آنکھیں خالی تھیں, تم نے کس وقت سیکھ لیا, اور جب رزلٹ آتا ہے تو واقعی اس نے سیکھا ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب سا ایک سسپینس اور ایک شوق ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کا ٹیچنگ جو ہے وہ میرے لیے ذریعہ ایک بات. جی ہاں. دوسری بات یہ کہ جب مجھے پڑھانی ہے کوئی چیز تو مجھے خود بھی پڑھنی پڑتی ہے. جس نے یہ سارا جہان بنایا اس نے علم بھی پیدا کیا, تو اس سے دعا کرتے ہیں ایک طالب علم کے طور پہ. وہ ابو علی سینا نے کہا نا کہ علم حاصل کرنا اس کی کیفیت دعا مانگنے کی سی ہوتی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ استاد کھڑا ہے, سامنے 20-30 اسٹوڈنٹس ہیں, سب کو وہی استاد پڑھا رہا ہے, لیکن کیا سب ایک ہی فریکوینسی پہ اس کو حاصل کر پا رہے ہیں, ریسیو کر پا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. دعائیں بھی سب مانگتے ہیں, فوراً قبول کسی کی ہوتی ہے. ابو علی سینا نے کہا کہ علم حاصل کرنا دعا کرنے جیسا ہے. تو میں بھی یہ جب علم حاصل خود کر رہا ہوتا ہوں بچوں کو پڑھانے کے لیے تو خدا سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم میں بھی اضافہ کرے, اور یہ جو رب اشرح لی صدری یہ بھی کھول دے, سینہ بھی کھول دے, اور ہماری زبان کے عقدے بھی کھول دے. تو یہ سارا پروسیس دراصل مجھے شعر لکھنے میں مدد دیتا ہے الٹیمیٹلی. ہاں, اس کو یوں مختصر کروں گا کہ یہ تمام دریا ہیں علم کے, جو جس سمندر میں گرتے ہیں وہ شاعری ہے. ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اساتذہ کی عزت کرنے والے نہیں رہے, لیکن ایسا نہیں ہے. I have been to various universities, private and public, دونوں. ٹھیک ہے. پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں پرائیویٹ. میں نے یہ دیکھا ہے تہمینہ کہ لوگ اسٹوڈنٹ ہر اس شخص کی عزت کرتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے, بشرطیہ کہ علم حاصل کرے, استادی نہ لگائے. استادی نہ لگائے, فنکاری نہ کرے, آگے اس کو علم دے جس کے لیے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. درد دل سے خود سیکھے. پہلے ٹیچنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 1 گھنٹہ بولنے کے لیے 10 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو مطالعہ کریں نا, اتنا مطالعہ کریں کہ کوئی بچہ کسی طرح کا بھی آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ سوال کرے تو اس کو تشفی آمیز جواب دیں. وہ جب خوش ہوگا تو آپ اس کے دل سے رسپیکٹ پھوٹے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں احترام کس طریقے سے حاصل کیا؟ تعلیم دے کے نا. ٹھیک ہے. عالم بنایا, ایسا عالم بنایا کہ پھر لوگ ان کے کوٹ کرتے ہیں, ان سے علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ بنیادی شرط ہے. وہ جو آپ نے جیسے سوال کیا کہ کیا واقعی استاد کا مقام مرتبہ آج بھی قائم و دائم ہے, کس جگہ پہ؟ میں کہتا ہوں کہ جس قوم نے استاد کی عزت نہیں کی اس قوم کی تاریخ نے عزت نہیں کی. تاریخ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا. مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جیسے فن لینڈ وغیرہ, آپ دیکھیں سب سے زیادہ تنخواہ پرائمری ٹیچر کی ہے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ پرائمری کے لیول پہ بچے کو پڑھانا کتنا مشکل کام ہے, کتنا بڑا ٹاسک ہے. بایولوجیکل فادر اس نے تو صرف پیدا کر دیا, اسپریچول فادر ہے وہ جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ اس معاشرے کی کٹھنائیوں کے ساتھ آپ مٹھا لگا سکیں اور اپنا قد بلند کر سکیں. تو یہ ہے دونوں سطحوں پہ. ٹیچر وہ اچھا ہے جو کہ کریکٹر بلڈنگ بھی کرتا ہے اور تعلیم بھی دیتا ہے. بہت اچھا آپ نے یہ اچھا کیا کہ یہ پوچھا. اسپیشلی سوشل میڈیا آ جانے کے بعد, فیس بک اور اس کے بعد یہ آج کل تو ٹک ٹاک وغیرہ, میں نے دیکھا کہ جو ہماری جو ٹین ایج تھی اس میں کتاب پڑھنے کا رجحان تھا, ہم خرید کے کتاب پڑھتے رہے. اس کے بعد تھوڑا سا بیچ میں ایک ڈچ ضرور آیا, لیکن اب یہ ہے کہ نوجوانوں کو جن کو یہ شاعری پڑھنا پسند ہے
وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور آپ دیکھیں ڈھیر پیجز ہیں شاعری کے بنے ہوئے, اور ٹک ٹاک پہ آپ چلے جائیں ہزار ہا قسم کے لوگ ہیں شاعری پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو شاعری تو یہاں پہ موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ برِ صغیر کا علاقہ بنایا تھا تو خون کے ساتھ شعر بھی ڈالا تھا ان کی رگوں میں. اس میں نے جیسے عرض کیا کہ میڈیم بدل گیا ہے, اب عید زمانہ بدل گیا ہے. جی میڈیم زمانہ بدلا ہے, ساتھ اس کے میڈیم بھی بدل گیا ہے. جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے وہ بدل گیا ہے. عید کارڈ کو ریپلیس کیا پہلے ایس ایم ایس نے, اس کے بعد پھر واٹس ایپ, اور اس کے بعد پھر اب تو بہت ساری اور چیزیں ہیں. لیکن شعر نہیں کہیں غائب ہوا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نوجوان آج بھی شعر کے ساتھ, شاعری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج بھی جس نے بھی تقریر کرنی ہے, جو اوریشن کر رہا ہے, ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں بندہ ہے, سب سے پہلے شعر اس میں بولا جاتا ہے. شعر بولا جاتا ہے, اور جب تک شعر نہیں بولا جاتا تالی نہیں بجتی. اور جب اس کو تالی کی ضرورت پڑتی ہے, پیاس لگتی ہے تالی کی, کوئی شعر پڑتا ہے بڑی طاقت سے اور پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. تو یہ جو کلام میں زور پیدا ہوتا ہے, بیان میں زور پیدا ہوتا ہے, وہ شاعری کے مرہون منت ہے. تو یہ نوجوان بالکل ہیں ہمارے ساتھ ہر وقت رابطے میں, چونکہ ہمارا ہر وقت نوجوانوں کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں بھی رہتا ہے. تو میں دانستہ, جب بھی میں جاتا ہوں کسی کلاس میں, دانستہ یہ نہیں بتاتا کہ میں شعر کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے, اور میں ویسے ہی جنرلی پوچھ لیتا ہوں. تو ہر کلاس میں مجھے 4-5 وہ لوگ جو آؤٹ سٹینڈنگ ہے وہ مل جاتے ہیں, جو میڈیوکر ہیں, ایوریج ہیں, وہ بھی مل جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ اس برِ صغیر کی وجہ سے شاید بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو محبت کے پرنسپل پہ بنایا, محبت کے اصول پہ بنایا. اصول اصل سے نکلا ہے, اور یہ عربی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے جڑ, روٹ. تو اس کائنات کا جو روٹ ہے وہ کشش ہے, محبت ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور زمین کے گرد چاند کو گھمانے پہ لگا دیا. خود زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, سورج اپنی کہکشاں میں اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے, اور یہ پوری ایور ایکسپینڈنگ یونیورس یہ موومنٹ میں ہے. یہ کس کے کشش میں ہے, یہ کیوں رقص میں ہے؟ وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات, وہ میں جس سے ہے مستی کائنات. یہ کائنات کس چیز کی مستی چڑھی ہے؟ محبت کی ہے. تو اس کائنات کے خمیر میں محبت ہے, جو آپ تک بھی پہنچی ہے, مجھ تک بھی پہنچی ہے. اور اس محبت کے کئی لیولز ہیں. عام آدمی کی محبت یہی ہوگی, پیسے, روپیہ پیسہ, گاڑی بنگلہ, یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی, وہ اس کی محبت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم انسان ہمارے لیے قیمتی ہے, روح اس کی قیمتی ہے, اس کا رکھ رکھاؤ, اس کا اٹھنا بیٹھنا, وہ اچھے جو وچار ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. ہم اس سے محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو محبت تو فطری چیز ہے. اس کائنات میں ہر شخص کو محبت ہے. صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ محبت ٹھوس چیزوں سے ہے یا لطیف چیزوں سے ہے. جس کو ذرا سے لطیف چیز سے محبت پیدا ہوئی, شاعری کی دنیا میں داخل ہو گیا. وہ بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی لاہور میں سب سے بڑا مشاعرہ جو ہوتا ہے, سب سے بڑا مشاعرہ وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے. اب بتائیں, وہاں انجینئرز ہیں, ٹیکنالوجسٹس ہیں, وہاں پہ لوگ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, سول انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن وہاں پہ بہت بڑا مشاعرہ ہوتا ہے. احمد حماد کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. شکریہ.